أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ محترم سامعین و ناظرین، آج درس قرآن حکیم کے سلسلے میں سورہ صاد کی آیات نمبر 41 سے آیات نمبر 44 تک ان آیاتوں کا بامحاورہ ترجمہ اور مختصر مستند مفہوم آپ کے سامنے پیش کرنے کی جسارت کروں۔ آئیے آیات نمبر 41 کی تلاوت۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ۔ اور ہمارے بندے ایوب علیہ السلام کا واقعہ یاد کرو جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ الہی شیطان نے مجھ کو ایذا اور تکلیف دے رکھی ہے۔ ترجمہ ایک بار پھر، اور ہمارے بندے ایوب علیہ السلام کا واقعہ یاد کرو جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا، الہی شیطان نے مجھ کو ایذا اور تکلیف دے رکھی ہے۔ ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب۔ ہم نے کہا زمین پر پیر مارو، دیکھو یہ چشمہ نکل آیا، نہانے کو ٹھنڈا اور پینے کو شیرین۔ ہم نے کہا کہ زمین پر پیر مارو، دیکھو یہ چشمہ نکل آیا، نہانے کو ٹھنڈا اور پینے کو شیرین۔ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ اور ہم نے ان کو اہل و عیال اور ان کے ساتھ ان کے برابر اور بخشے، یہ ہماری طرف سے رحمت اور عقل والوں کے لیے نصیحت تھی۔ دوبارہ ترجمہ سن لیجئے۔ اور ہم نے ان کو اہل و عیال اور ان کے ساتھ ان کے برابر اور بخشے، یہ ہماری طرف سے رحمت اور عقل والوں کے لیے نصیحت تھی۔ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِعْصًا فَاضْرِب بِّهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ۔ اور اپنے ہاتھ میں جھاڑو لو اور اس سے مارو اور قسم نہ توڑو، بے شک ہم نے ان کو ثابت قدم پایا، بہت خوب بندے تھے، بے شک وہ رجوع کرنے والے تھے۔ دوبارہ ترجمہ سن لیجیے۔ اور اپنے ہاتھ میں جھاڑو لو اور اس سے مارو اور قسم نہ توڑو، بے شک ہم نے ان کو ثابت قدم پایا، بہت خوب بندے تھے، بے شک وہ رجوع کرنے والے تھے۔ یہ تو ان 4 آیاتوں کا بامحاورہ ترجمہ اور ان کی تلاوت۔ ابھی سب سے پہلے حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ آپ کو بتاتا چلوں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے قصے میں بہت سارے اسرائیلی اور من گھڑت روایتیں موجود ہیں، لیکن ان میں سے جن کو محدثین نے تاریخی درجے میں قابل اعتماد سمجھا ہے، ان کا لب لباب نقل کیا جاتا ہے۔
قرآن کریم سے صرف اتنی بات ثابت ہے کہ ایوب علیہ السلام کو کوئی شدید مرض پیش آیا جس پر وہ صبر کرتے رہے، بالآخر اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اس سے نجات ملی، اس کو شفا ملی۔ اور یہ کہ اس بیماری کے زمانے میں ان کی اولاد اور احباب سب غائب ہو گئے، خواہ موت کی وجہ سے یا کسی دوسری وجہ سے۔ پھر حق تعالیٰ نے ان کو صحت عافیت دے دی، شفا دے دی، اور جتنی اولاد تھی وہ سب ان کو دے دی، بلکہ اتنی ہی اور بھی زیادہ دے دی۔ یہ تو حافظ ابن حجر نے لکھی ہے۔ ایوب علیہ السلام کو حق تعالیٰ نے ابتدا میں مال و دولت، جائیداد اور شاندار مکانات، سواریاں، اولاد، حشم، خدام، بہت کچھ عطا فرمایا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو پیغمبرانہ آزمائش میں مبتلا کیا۔ انبیاء کا امتحان لیا جاتا ہے۔ یہ سب چیزیں ان کے ہاتھ سے نکل گئے اور بدن میں بھی ایسی سخت بیماری لگ گئی جیسے جذام ہوتا ہے کہ بدن کا کوئی حصہ بجز زبان اور قلب کے، دل کے، اس بیماری سے نہ بچا۔ بدن کے ہر حصے میں وہ بیماری موجود تھا۔ وہ اس حالت میں زبان اور دل کو اللہ کی یاد میں مشغول رکھتے تھے، شکر ادا کرتے رہتے تھے۔ اس شدید بیماری کی وجہ سے سب عزیز و اقارب، دوست، احباب، پڑوسیوں نے ان کو الگ کر کے آبادی سے باہر گند ڈالنے کی جگہ پر ڈال دیا۔ کوئی ان کے پاس نہ جاتا تھا، صرف ان کی بیوی ان کی خبر گیری کرتی تھی، جو حضرت یوسف علیہ السلام کی بیٹی یا پوتی تھی، دو روایتیں، جس کا نام لیہ بنت میشا ابن یوسف بتلایا جاتا ہے۔ مال و جائیداد اور سب ختم ہو چکا تھا۔ ان کی زوجہ محترمہ محنت مزدوری کر کے اپنے اور ان کے لیے رزق اور ضروریات زندگی پیدا کرتی تھی، ان کی خدمت کرتی تھی۔ ایوب علیہ السلام کا یہ امتحان حیرت اور تعجب کی چیز نہیں ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الصالحون ثم الامثل فالامثل، یعنی سب سے زیادہ سخت تکالیف، آزمائشیں انبیاء علیہ السلام کو پیش آتی ہیں۔ اس کی دینی صلابت مضبوطی کے انداز پر ہوتا ہے۔ جو دین میں جتنا مضبوط ہوتا ہے اتنی اس کی آزمائش اور ابتلا زیادہ ہوتی ہے، تاکہ اسی مقدار سے اس کے درجات اللہ کے نزدیک بلند ہوں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو حق تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام میں دینی صلابت اور صبر کا ایک امتیازی مقام عطا فرمایا تھا۔ ایوب علیہ السلام جیسے داؤد علیہ السلام کو شکر کا ایسا ہی امتیاز دیا گیا تھا مصائب و شدائد پر، صبر حضرت ایوب علیہ السلام کا ضرب المثل ہے۔ یزید بن میسرہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو اولاد، مال وغیرہ سب دنیا کی نعمتوں سے خالی کر کے آزمائش فرمائی، انہوں نے فارغ ہو کر اللہ کی یاد اور عبادت میں اور زیادہ محنت شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، اے میرے پروردگار، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھے مال و جائیداد، دولت و دنیا، اولاد عطا فرمائی، جس کی محبت میرے دل کے ایک ایک جز پر چھا گئی۔ پھر اس پر بھی شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھے ان سب چیزوں سے فارغ اور خالی کر دیا۔ اب میرے اور آپ کے درمیان حائل ہونے والی کوئی چیز باقی نہ رہی۔
یہ تو حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ جو بیمار ہوئے تھے۔ اب اس کے صبر کے بارے میں بھی تھوڑا سا آپ کو بتاتا چلوں۔ حضرت ایوب علیہ السلام اس شدید بیماری میں اور تکلیف اور امتحان میں کہ سب مال و جائیداد دولت دنیا سے الگ ہو کر ایسی جسمانی بیماری میں مبتلا ہوئے کہ لوگ پاس آتے ہوئے گھبرا جاتے تھے، بستی سے باہر پھینک دیا اس کو۔ اس پر وہ 7 سال کچھ مہینے پڑے رہے، کبھی جزا فضا یا شکایت کا کوئی کلمہ زبان پر نہیں لایا۔ نیک بی بی لیا زوجہ محترمہ نے عرض بھی کیا کہ آپ کو بہت تکلیف ہو گئی، اللہ سے دعا کیجئے یہ تکلیف دور ہو جائے۔ ایوب علیہ السلام نے فرمایا میں نے 70 سال صحیح تندرست اللہ کے بے شمار نعمت و دولت میں گزارے، کیا اس مقابلے میں 7 سال بھی مصیبت گزرنے مشکل ہوتے ہیں؟ پیغمبرانہ عزم، ضبط اور صبر اس عالم کا تھا کہ دعا کرنے کی بھی ہمت نہ کرتے تھے، کہیں صبر کے خلاف نہ ہو جائے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا اور اپنی احتیاج و تکالیف پیش کرنا بے صبری میں داخل نہیں ہے۔ بالآخر کوئی ایسا سبب پیش آیا جس نے ان کی دعا کرنے پر مجبور کر دیا، وہ سبب تو دعا فرمائی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول فرمایا۔ اللہ اس کے صبر کے بارے میں فرماتے انا وجدناہ صابرا، ہم نے ایوب علیہ السلام کو بہت ہی صابر پایا۔ ابن ابی حاتم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، جب ایوب علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، ان کو حکم ہوا زمین پر پیر مارے، یہاں سے صاف پانی کا چشمہ پھوٹے گا، اس سے نہا بھی لے لیجئے اور پی بھی لے لیجئے، یہ سارا بیماری ختم ہو جائے گا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اسی طرح کر لیا، حالانکہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا تھا۔ تو پانی نکل آیا، اس سے نہایا پی لیا تو ساری بیماری ختم، جسم کی ہیئت دوبارہ اپنی اصلی حالت پر آ گیا۔ زوجہ محترمہ حسب معمول خبر گیری کے لیے آئی، انہوں نے اپنی جگہ پر نہ پا کر رونے لگی۔ ایوب علیہ السلام جو ایک گوشے میں بیٹھے ہوئے دیکھ رہے تھے، ان کو نہیں پہچانا، اس لیے کہ وہ شکل و صورت کے اعتبار سے اپنی پہلی حالت کو آئی تھی اور 7 سال کے درمیان وہ حالت وہ بھول چکی تھی۔ بیوی نے اس کے پاس جا کر پوچھتی ہے خدا کے بندے، یہ تمہیں معلوم ہے کہ یہاں ایک بیمار بندہ تھا، کہاں چلا گیا؟ کیا کتوں یا بھیڑیوں نے اسے کھا لیا؟ کچھ دیر اسی طرح گفتگو میں لگے رہے۔ یہ سب سن کر ایوب علیہ السلام نے ان کو بتلایا میں ہی ایوب ہوں۔ زوجہ محترمہ نے اب تک بھی یقین نہیں کیا، پہچانا نہیں، کہنے لگے اللہ کے بندے کیا آپ میرے ساتھ تمسخر کرتے ہو؟ تو ایوب علیہ السلام نے پھر فرمایا غور کرو میں وہی ایوب ہوں، اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول فرمائی، میرا بدن اثرینہ و درست فرمایا۔ اور پھر حضرت عباس کی روایت میں یہ بات بھی موجود ہے کہ ان کی اولاد مال و دولت منال وغیرہ سب کچھ اس کو دوبارہ عطا فرمایا، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر۔ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے 7 لڑکے 7 لڑکیاں تھیں، یعنی 14۔ اس ابتلا کے زمانے میں یہ سب مر گئے تھے، وفات ہو گئے تھے۔ جب اللہ نے ان کی دعائے عافیت قبول فرمائی، صحت دے دی، شفا دے دیا، دوبارہ ان کو زندہ فرمایا، ان کی اہلیہ سے نئے اولاد بھی اتنی ہی دوبارہ پیدا فرمائے۔ ومثلہم کا مطلب یہ ہے۔ لیکن بعض حضرات فرماتے ہیں نئی اولاد خود اپنے سے اتنے ہی مل گئی کہ اسی بیوی سے نہیں بلکہ اپنے سے جتنے پہلے تھے، تو مثلہم کے یہی معنی ہے۔
یہ تو حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کا قصہ اور اس کے یعنی صبر تعامل کا واقعہ میں نے آپ کو بتا دیا، اور آئندہ کل جو اس میں باقی جو الفاظ ہے مسنی الشیطان بنصب وعذاب، اسی طریقے سے آگے خذ بیدک ضعصا اور حیلہ حوالہ کی شرعی حیثیت، ان کے بارے میں کل آپ کو بتاتا چلوں۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔